اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوم نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسل وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم والله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزم فیض القرآن میں شرکت فرمانے والے احباب ملت و برادران اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہمارا نہایت عقیدت اور انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و اختیار ہو کر حضور اکرم تاجدار عرب و عجم مالک رقاب نبی محترم رسول مکرم نور مجسم شفیع سرور کائنات فخر موجودات صاحب کمالات مخزن معجزات جامع الصفات سرکار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم.
جمعہ گزشتہ کی گفتگو سے متعلق ہی آج کا بھی بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے تعلق سے کیا برتاؤ، کیا سلوک ہونا چاہیے بیان فرمایا ہے، اور رب نے اپنے پاکیزہ کلام میں ارشاد فرمایا ہے کہ مشرکوں اور کافروں کے ساتھ کوئی مروت، کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر وہ توبہ کی طرف مائل ہوں یا ان کا میلان اسلام کی طرف ہو تو انہیں مہلت دینی چاہیے اور ان کے راستوں کو آسان کرنا چاہیے۔ اگر نہیں تو کوئی سمجھوتا نہیں اور کوئی رعایت نہیں۔ اس تعلق سے آپ نے گزشتہ جمعے میں بیان سنا۔ آگے رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام۔ مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے پاس کوئی عہد کیوں کر ہوگا؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس سے پہلے اللہ نے اعلان فرما دیا تھا کہ ان سے اگر کوئی تمہارا معاہدہ ہے، کوئی عہد ہے تو عہد توڑ دو، اس لیے کہ وہ اپنے عہد پر قائم نہیں رہ سکتے، اور جن کے ساتھ مدت مقرر ہے تو مدت کو پوری کر لو، جن کے ساتھ مدت مقرر نہیں ہے تو عہد کو توڑ کر 4 مہینے کی مہلت دے دو، اور اس کے بعد پھر ان کا مواخذہ ہوگا۔ تو اب ان کے عہد کا اللہ رسول کے درمیان کتنا وقار ہے اور ان کے عہد کی کتنی اہمیت ہے، اللہ نے اس آیت میں ظاہر فرما دیا کہ ان کا عہد بے ویلو ہے، ان کے عہد کی نہ کوئی پوزیشن ہے، نہ کوئی اہمیت ہے، نہ ان کی باتوں کا کوئی وقار ہے، کچھ نہیں۔ رب نے ارشاد فرمایا، مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے پاس کوئی عہد کیوں کر ہوگا، اس عہد کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر وہ جن سے تمہارا معاہدہ مسجد حرام کے پاس ہوا۔ اس ایک معاہدے کے تعلق سے اللہ نے فرما دیا کہ ان تمام عہدوں میں یہ معاہدہ جو مسجد حرام کے پاس ہوا یہ ویسا نہیں ہے۔ چنانچہ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے کہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر وہ جن سے تمہارا معاہدہ مسجد حرام کے پاس ہوا اور ان سے کوئی عہد شکنی ظہور میں نہ آئی، مثل بنی کنانہ و بنی زمرہ وغیرہ کے، ان کو مستثنیٰ کیا۔ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ تو جب تک وہ تمہارے لیے عہد پر قائم رہیں تم ان کے لیے قائم رہو، صرف ان لوگوں سے جن کا معاہدہ مسجد حرام کے پاس ہوا تھا، صرف اس ان 2 قبیلوں سے ایک معاہدہ ہوا تھا، اس قبیلوں کے تعلق سے
یعنی بنی کنانہ کے لوگ اور بنی زمرہ کے لوگ، ان سے جو معاہدہ ہوا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس معاہدے پر قائم رہو۔ اس کے علاوہ اوروں سے کسی معاہدے کا اللہ رسول کے درمیان کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک پرہیزگار اللہ کو خوش آتے ہیں، رب کو متقی لوگ ہی پسند ہیں، تقوی شعار ہی پسند ہیں۔ کیف وإن یظہر علیکم لا یرقب فیکم الا ولا ذمہ، بھلا کیوں کر ان کا حال تو یہ ہے کہ تم پر قابو پائیں تو نہ قرابت کا لحاظ کریں اور نہ عہد کا۔ یہ ان کی پوزیشن ہے، یعنی یہ کفار اور یہ مشرکین کی نیت اور ان کی سرشت میں داخل ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ صرف موقع نہیں مل رہا نا، اس لیے وہ عہد بھی کر رہے، پیمان بھی کر رہے، معاہدہ کر رہے، تمام چیزیں کر رہے ہیں، لیکن اگر انہیں کچھ معاہدہ، کچھ انہیں مہلت مل جائے، کچھ ان کا قابو ہو جائے تو پھر انہیں کوئی تمہارے معاہدے کا خیال نہیں ہوگا، بلکہ یہ تم کو پریشان کرنے، تمہیں ہلاک کرنے، تمہیں تباہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، درپے ہو جائیں گے۔ یہ ان کی سرشت میں داخل ہے، اس لیے تم ان کے کسی معاہدے کا اعتبار نہ کرو۔ معاہدہ تو وہ قائم رہتا ہے نا کہ دونوں کے دل میں ہمدردی ہو، دونوں کے دلوں میں مروت ہو، وہ معاہدہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کے دل میں تو ہمدردی مروت ہو سکتی ہے، لیکن کفار و مشرکین کے دلوں میں ایک مسلمان کے لیے کیا، ان کی صورت تو یہ ہے کہ وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے بغیر کسی مفاد کے مروت نہیں رکھتے۔ آپس میں نہ باپ بیٹے کے ہوتے ہیں، نہ بیٹا باپ کا ہوتا ہے، سب میں مفاد جڑا ہوتا ہے۔ بیٹے کا باپ سے فائدہ ہے تو محبت سے پیش آئے گا، باپ کا بیٹے سے فائدہ ہے تو اس کی رعایت کرے گا۔ اگر یہ مفاد نکل گیا تو وہ آپس میں نہیں پہچانتے، پھر تمہیں کب پہچانیں گے؟ لیکن مسلمانوں کی شان ایسی نہیں ہے، وہ محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، اور محبت کرتا ہے تو اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ اس کے دلوں میں مروت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، دل میں رقت ہوتی ہے۔ وہ مروت اور رعایت اور رحمت اور رقت قلبی کی بنیاد پر نرمی، یہ کس کے اندر ہوتی ہے؟ جس کے اندر ایمان کا اجالا ہوتا ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے، اور جس کے دلوں میں کفر کی سیاہی بھری ہوتی ہے اس کا دل نہیں، سنگ ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے۔ ایمان کی ایک یہ بھی خوبی ہے کہ جس کے دلوں میں ایمان کی جلا ہوگی وہ کریم ہوگا، وہ رحیم ہوگا، وہ مروت کر رہا ہوگا، اس کے اندر رعایت کا جذبہ ہوگا اور اس کے اندر اخوت کی بو ہوگی۔ یہ ایمان والوں کو نصیب ہوتی یہ دولت، جو ایمان سے جس کا تعلق نہیں ہوتا یہ خوبیاں ان میں نہیں ہوتی۔ کوئی کسی سے ظاہری طور پر کچھ اس کا فائدہ کرا بھی دے، کچھ مفاد میں شامل ہو جائے، کچھ اچھا مشورہ دے دے کوئی کافر، تو بھی سمجھ لیجئے کہ کہیں نہ کہیں اس کا کوئی مفاد ضرور جڑا ہے۔ بلا مفاد کے نام سے آپ کا دوست ہو سکتا ہے اور نہ آپ کو کوئی مخلصانہ مشورہ دے سکتا ہے۔ مشورہ کوئی دے گا تو مسلمان ہی دے گا، بلوث کوئی کام کرے گا تو مسلمان ہی کرے گا۔ یہ قرآن کے روح سے مزاج ہے کفر اور اسلام کا۔ لوگ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے بھائی کو کمتر جانتے ہیں، ہیج سمجھتے ہیں، اور غیروں کی ہمدردی رکھتے ہیں، غیروں کی تعریف کرتے ہیں، غیروں کو اچھا جانتے ہیں۔ کبھی نہیں، یہ بھول ہے آپ کی۔ مسلمان احمق ہو کر حماقت و جہالت کی بنیاد پر
کبھی کچھ نقصان گرچہ پہنچا دے پھر بھی دل میں اس کے مروت ہوگی، اور کوئی کافر مقصد کے تحت آپ کا ہمدرد بھی بن جائے پھر بھی وہ آپ کا ہو کر نہیں رہ سکتا۔ اللہ سے بہتر کون جانتا ہے؟ اسی نے سب کو پیدا کیا ہے نا، وہ ایک ایک کی نس نس جانتا ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ خبردار ان کے معاہدے کا کوئی لحاظ نہ کرنا، کہ ان کی صورت یہ ہے کہ کیف ان یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، بھلا کیوں کر ان کا حال تو یہ ہے کہ تم پر قابو پائیں تو نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا، یہ ان کا حال ہے۔ یردونکم بافواہہم وتاب قلوبہم، اپنے منہ سے تمہیں راضی کرتے ہیں، وہ میں نے جو بتایا نا سیاست میں ظاہر میں اپنے منہ سے تمہیں راضی کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں انکار ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے فرما دیا یہ ان کے دلوں کی صورت ہوتی، آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں پئیں، یہ کریں وہ کریں، آپ سے بزنس کریں، آپ سے تجارت کریں، سب کریں، لیکن یہ منہ بولی ہے، صرف منہ کی بولی ہوتی ہے، دلوں میں آپ کبھی جمے نہیں ہیں، ان کے دل میں آپ کبھی گھر نہیں بنا سکے ہیں۔ عام لوگوں کا گھر کیا کوئی بنا سکے گا جب رسول کائنات کا گھر ان کے دلوں میں نہیں ہو سکا؟ ان کے دل کے گھروں میں نبی کائنات کے لیے گنجائش نہیں ہو سکی، عام لوگوں کی کیا بات ہے۔ اللہ نے ان کی ساری اندرونی پوزیشن اور ان کی اندر کی سوچ کافروں کی، مشرکوں کی اللہ نے بیان فرمائی کہ یردونکم بافواہہم، اپنے منہ سے تمہیں راضی کرتے ہیں، وتاب قلوبہم واکثرہم فاسقون، اور ان کے دلوں میں انکار ہے اور ان میں اکثر بے حکم ہیں۔ اکثر بے حکم ہے یعنی کوئی پابندی نہیں کرتے، کوئی رعایت نہیں، کوئی کسی کا نہ بات سننے والے، نہ کسی کی کوئی مدد کرنے والے، نہ کسی کی کوئی فریاد کو سمجھنے والے۔ اس کی جھلک تو آج ہے نا سامنے، پہلے شاہین باغ میں کتنا بڑا زبردست مظاہرہ ہوا، لیکن حکمرانوں میں کسی کی طبیعت مائل نہیں ہوئی۔ آج ابھی کچھ مہینوں سے جو مسئلہ چل رہا ہے پورے ہندوستان میں کسانوں کا، کسان وہ لوگ ہیں جن سے ہر ایک کا رشتہ ہے، سب کے کھانے پینے، اناج، زندگی گزارنے کا سادھن وہ بناتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کوئی مائل تک نہیں ہوتا ان کی بات سننے، اپنے مفاد کیسے ہیں۔ یہ قرآن نے تو پہلے ہی بیان فرما دیا ہے، جس کا جی چاہے وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے، ان کے دلوں میں کسی کی مروت نہیں ہوتی۔ میں نے کہا نہیں کہ آپس میں بھی وہ اپنے ہمدرد نہیں ہوتے، آپس میں بھی وہ کسی کے مددگار نہیں ہوتے، بلا مفاد اگر کوئی ہمدردی رکھتا ہے تو وہ صرف اہل اسلام ہے۔ آگے رب ارشاد فرماتا ہے اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑے دام مول لیے تو اس کی راہ سے روکا، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ اپنے مفاد کے لیے وہ تو آیتوں کا سودا کر دیتے ہیں نا، قرآن کا، کلام کا، مذہب کا، ایمان کا، سب سودا وہ کر دیتے ہیں، لیکن کوئی اہل ایمان ایسا نہیں کرتا۔ اہل ایمان اپنی جان تو دے سکتا ہے، خاندان، قبیلہ، اہل و عیال قربان کر سکتا ہے، لیکن مذہب کا سودا کبھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے کلام کا سودا اور اس کے کلام کا ایک ٹکڑا اور ایک حرف کوئی مسلمان آج تک ایسا نہیں دیکھا گیا، اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک
کوئی صاحب ایمان ایسا نہیں ہوگا جو اپنے مفاد کے لیے قرآن کی آیتوں کا سودا کر دے، اپنے مفاد کے لیے اپنے مذہب کا سودا کر دے، اور اگر کوئی کرتا نظر آ رہا ہے تو سمجھ لیا جائے کہ اس کے سینوں میں ایمان کی جلا نہیں ہے۔ ایسے لوگ تو ہیں نا، مفاد کے لیے سیاست میں سودا کر لیتے ہیں۔ سارے حالات تو یہ سب ایسے ہیں کہ اس وقت ہماری نگاہوں کے سامنے جو ہمارے ملک کے حالات، جو مرحلے ابھی کئی سالوں سے جو گزر رہے ہیں، ان میں ایک ایک کی پرکھ ہو جاتی ہے، ایک ایک کی پہچان ہو رہی ہے، کون کس داؤں پر اسلام کو لگا رہا، مذہب کو لگا رہا، کون اپنے مفاد کے لیے اپنے مذہب کا استعمال کیسے کر رہا، کیا کر رہا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ قرآن کی آیتیں یہ مدلل ہیں، اٹل ہیں، ان میں نہ خامی ہو سکتی ہے، نہ شک و شبہ ہو سکتا ہے۔ پھر اس معیار کے خلاف اگر کوئی نظر آ رہا ہو تو سمجھ لیا جائے کہ وہ سرے سے مسلمان ہی نہیں ہے، اس کے ایمان اس کے پاس نہیں ہے، کوئی ایمان والا نہیں کرے گا۔ طلاق کے مسئلے میں اتنے دنوں چلا نہیں، گزشتہ کئی سالوں سے کتنے مولوی وہ میڈیا پر بیٹھ کے بحث کرنے لگے، مذہب کا سودا کرنے لگے، شریعت کا سودا کر رہے ہیں اپنے مفاد کے لیے۔ کیا ان کا کہا مانا جائے گا؟ خبردار، تم اسلام سے خارج ہو سکتے ہو لیکن اسلام کے قانون میں کسی کی مداخلت نہیں ہو سکتی۔ قانون اسلام وہ ہے جہاں اللہ رسول کی مرضی شامل ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی کو کوئی تبدیلی کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پہچان کرائی ہے، بتا دیا ہے کہ ہمیں پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے، اور خاص کر اس دور میں اور ہر دور میں اپنے مذہب کو، اپنے ایمان کو پہلے بچانا ہے، بعد میں ساری باتیں ہوں گی۔ جہاں مذہب پہ ضرب آ رہی ہو، جہاں ایمان کو خطرہ لاحق ہو، جہاں ملت کا نقصان لگ رہا ہو، کبھی آپ نہ ایسے کام میں پڑیں، نہ اقدام کریں، نہ ساتھ دیں، نہ ان کے مشیر بنیں، نہ ان کے حامی بنیں۔ ایمان کو پہلے بچائیے، معاملات کو بعد میں دیکھیے۔ رب ارشاد فرماتا ہے فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اس کی راہ سے روکا، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون، کسی مسلمان میں نہ قرابت کا لحاظ کریں اور نہ عہد کا، وہی جو پہلے بیان ہوا یا مکرر ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، رب ارشاد فرماتا ہے اور وہی سرکش ہیں، وہی ظالم ہیں، سرکش لوگ ہیں۔ لیکن ایسے لوگ بھی جب اسلام کی طرف مائل ہوں تو ہمارے رویے میں فرق آ جانا چاہیے۔ آگے ارشاد ربانی ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ کون کہتا ہے کہ اسلام ظلم سکھاتا ہے؟ کون کہتا ہے مذہب ہمارا زیادتی سکھاتا ہے؟ وہ تو دفاعی قوت کو بڑھا رہا ہے، تمہاری طاقت کو بڑھانا چاہتا ہے، کسی پہ ظلم نہیں چاہتا ہے۔ ان کے ساتھ، کفار و مشرکین کے ساتھ ہمیں برتاؤ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یہ ساری تعلیمات جو آ رہی ہے کس صورت میں؟ جب کفار سرکشی پر آمادہ ہوں، جب کفار محاذ قائم کیے ہوں، اور جب وہ ہمارے در پہ آدار ہوں، تو اس وقت کا برتاؤ یہ ہے۔ اور آگے رب فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ سمجھ گئے؟ بس مروت ہو جائے گی، رعایت ہوگی، اب ان کے کفر کو نہیں دیکھا جائے گا۔
ایسا ہوا بھی۔ اسی تعلق سے ہم نے جمعہ گزشتہ میں ایک روایت بیان کی تھی، نہیں دہیہ کلبی کی 70 بچیوں کے قاتل تھے، لیکن جب اسلام میں آ گئے تو اب ان کے کفر کی باتیں نہیں کی جا رہی ہیں، بلکہ اللہ نے بخشش کا مژدہ سنا دیا، مغفرت ہو گئی۔ یہ اسلام وہ پاکیزہ مذہب ہے، یہ اسلام کے دائرے کا فیض ہے، جو اس دائرے میں آ جاتا ہے اس کے کفر کی دنیا کے سارے جرائم اللہ معاف کر دیتا ہے، اور یہاں تک کہ اب دہرانے کا بھی حکم نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نہیں کہ آپس میں ایسا مزاج زیادہ ہے عوام میں، کوئی آدمی کل کا شرابی تھا، ظالم تھا، چور تھا، توبہ کی توفیق ہو گئی، توبہ کر لیا، نمازی ہو گیا، نیک ہو گیا، تو بھی لوگ جب بات آتی ہے تو اس کے ماضی کی باتوں کو دہرا دیتے ہیں اور لعن طعن کرتے ہیں، تم تو ایسے تھے، تم تو ویسے تھے۔ خبردار، جو توبہ کر لینا، پچھلی باتوں کو بیان ہی کرنا منع ہے، آپ گناہ مول لے رہے ہو۔ کسی ظالم کا ظلم، کسی جابر کا جبر، کسی جھوٹے کا جھوٹ، کسی ڈاکو کی ڈکیتی، کسی چور کی چوری بیان اس وقت تک کی جائے گی جب تک کہ وہ آمادہ ہو اس پر، اور جب اپنی ان بری باتوں سے تائب ہو جائے تو پھر اس کے جرائم کو دہرانے کی اجازت نہیں ہے، گلے لگانا ہے، آپ کا بھائی ہو گیا ہے۔ عام لوگوں کے لیے آپس میں بھی یہ مزاج ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں نہیں، مرید ہو گئے، نیک ہو گئے، کل کے کچھ تھے، کل کے کچھ تھے، کل کو اب مت دیکھیے، آج کو دیکھیے کیا ہے۔ مرید ہو گئے، توبہ کر لیا، نمازی ہو گیا، تو لوگ سماج میں، لوگوں میں، کبھی کچھ لوگ تو چڑھاتے ہیں، ارے یہ کیا، کل کا فلاں آج کا نمازی بن گیا۔ نہیں، ایسا طعنہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے دل میں کس قدر اپنے جرائم کی ندامت کا احساس ہوا ہے یہ وہ جانتا ہے اور اس کا خدا جانتا ہے، اور جب اللہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے جرم کو وہ بخش دیتا ہے تو پھر تمہیں جسارت کہاں سے ہے کہ اس کے جرائم کو بیان کرو اور اس کے جرائم کو دوہرا کر اس کی تذلیل کرو۔ خبردار، خود تم اپنے ذمے گناہ مول رہے ہو اور اس کا کچھ نہیں بگڑ رہا، اس کی تو اب نیکیاں بڑھیں گی۔ جتنی جو کوئی برائی کرے گا نا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اس کے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ خبردار، کوئی کبھی کسی زمانے کا کوئی بھی مجرم ہو، جب اپنے جرم اور اپنے غلط کاموں سے بعد آ جائے تو اس کی عزت و توقیر کی جائے، اس کے ماضی کے داستان کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ غیبت ہوگی، برائی ہوگی۔ رب نے ارشاد فرما دیا کہ پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور رب ارشاد فرماتا ہے کہ اور ہم آیتیں مفصل بیان کرتے ہیں جاننے والوں کے لیے۔ مفصل آیتیں جاننے والوں کے لیے بیان کرتے ہیں، اللہ تفصیل بیان کر دیتا ہے، کس کے لیے؟ جاننے والوں کے لیے، اہل علم کے لیے۔ پتہ یہ چلا کہ عالم وہی ہوتا ہے جو آیتوں کی تفصیل کا علم رکھتا ہو، اور جو آیتوں کی تفصیل کا علم رکھتا ہے وہی عالم ہوتا ہے، اور اللہ اس سے ہی کلام پیش کرتا ہے۔ عوام کو قرآن کیسے پلے پڑے؟ کچھ لوگ ہوتے نہیں کہ قرآن کو لے کر چل رہے اور قرآن کو سمجھنے کا چیلنج کر رہے ہیں۔ خبردار، قرآن کو عام آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ مصطفیٰ کی رحمت بھری رہنمائی نہ ہو اور میرے پیغمبر کے اصحاب، ان کے طریقے پہ چلنے والے افراد کی رہنمائی نہ ہو، تبھی قرآن سمجھ میں آئے گا۔ اللہ نے فرما دیا کہ ہم وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، کہ یہ تفصیلی آیت، ہم آیتیں مفصل بیان کرتے ہیں، کس کے لیے؟ جاننے والوں کے لیے۔
جاننے والوں کے لیے، یہ جاننے والوں کی قید یہ ہے کہ ہر آدمی اس نزاکت کو نہیں سمجھ سکتا، وہی سمجھے گا جو عالم ہوگا، جو اصول اور ضابطے سے واقف ہوگا، جو اس کا علم حاصل کیے ہوگا، وہی سمجھے گا۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أيمان لهم لعلهم ينتهون۔ اور رب ارشاد فرماتا ہے، اور اگر عہد کر کے اپنی قسمیں توڑیں اور تمہارے دین پر منہ آئیں تو کفر کے سرغنوں سے لڑو۔ یہ بھی ایک ضابطہ ہے کہ عوام سے لڑیں گے نا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، لڑا جائے گا تو ان کے سرغنوں سے، جو لوگ سردار بن کر، قوم کے رہنما اور راہبر بن کر سامنے آتے ہیں، ان کو اگر زیر کر دیا جائے تو ان کے عوام، چونکہ ان کے پیروکار ہیں نا، وہ اگر دیر ہوں گے تو ان کے عوام خود بخود ڈاؤن ہو جائیں گے اور مائل ہو جائیں گے۔ اس لیے عوام سے کم ان کے سرغنہ لوگوں سے لڑنے کے لیے رب نے تعلیم فرمائی۔ اور اگر عہد کر کے اپنی قسمیں توڑیں اور تمہارے دین پر منہ آئیں، یعنی تمہارے منہ لگے، بحث کریں، سامنے آئیں، تو کفر کے سرغنوں سے لڑو۔ بے شک ان کی قسمیں کچھ نہیں، اس امید پر کہ شاید وہ باز آئیں۔ قسم بھی کھائیں تو ان کی قسموں کا اعتبار بھی نہیں ہوگا، لڑا جائے گا اس لیے کہ شاید اپنی حرکتوں سے وہ باز آ جائیں۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کفار کے ساتھ جنگ کرنے سے مسلمانوں کی غرض انہیں کفر اور بدعمالی سے روکنا ہوتا ہے، خون بہا کے ہلاک کرنا مقصد نہیں ہوتا۔ جو مسلمان کسی کافر سے، کسی مشرک سے لڑتا ہے تو لڑنے کی صورت دیکھی جائے گی، اپنے ذات کے لیے لڑ رہا ہے یا مذہب کے لیے۔ صحابہ نے، اصحاب نے، مصطفیٰ کے جانثاروں نے، مجاہدین اسلام نے، غازیان اسلام نے جو لڑائیاں کی ہیں، جو قتال کیا ہے، وہ اپنے مفاد کے لیے نہیں بلکہ مذہب کی آبرو کے لیے، اسلام کے وقار کے لیے اور اس کے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے۔ اس کے حق میں یہ بھی فائدہ ہوتا ہے، جتنا کفر کرے گا، جتنا غلط کرے گا، اتنا ایک تو نقصان ہوگا مسلمان کا، اسلام کا، دوسرے اس کے جرم بڑھتے جائیں گے، اور کوئی کافر مارا جائے تو اس کا کفر وہیں سے تھم جائے گا۔ یہ اس کے ساتھ گویا رعایت ہوئی۔ تو ہماری لڑائی کا مقصد کسی کو ہلاک کرنا نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کے روح سے اس لیے لڑائی ہوتی ہے، اس امید پر کہ شاید وہ بعد آئیں، یا تو اسلام لے آئیں یا پھر گھٹنا ٹیک دیں، ہماری حکمرانی کے تحت وہ رہیں، جیسے وہ ذمی کافر کے لیے، ذمی کافر ہوتے نہیں، وہ کافر لوگ جو اہل اسلام میں رہیں، دارالاسلام میں رہیں اور ہم سے اپنی پناہ کی درخواست کریں اور انہیں ٹیکس لے کر پناہ دے دی جائے، سالانہ ٹیکس دیتے رہیں، اپنے دھرم پہ بھلے قائم رہیں لیکن ہمارے معاملات میں مواخذہ نہ کریں، تعرض نہ کریں، ہمیں ٹیکس دیتے رہیں، تو ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت مسلم حکمرانوں کی ہی ہوگی۔ اب ان سے لڑائی نہیں، لیکن جو حربی کافر ہیں ان سے لڑائی بھی کی جائے گی، ان کے مال کو مال غنیمت سمجھا جائے گا، ان سے قتال کرنا روا کار ثواب، نیت نیک ہوگی تو مجاہد کا تمغہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں ہمیں ظلم کی تعلیم نہیں دی ہے، نہ ظلم سکھایا ہے، نہ ظلم کی اجازت دی ہے، بلکہ تعلیم بھی فرمائی ہے، تاکید بھی فرمائی ہے، تعلیم بھی فرمائی ہے، قید بھی لگائی ہے۔ اس طرح رب نے ارشاد فرما دیا کہ انہم لا ایمان لہم
لعلہم ینتہون، بے شک اللہ کی قسمیں کچھ نہیں، بے شک ان کی قسمیں کچھ نہیں، اس امید پر کہ شاید وہ باز آئیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول وہم بدؤکم اول مرہ۔ اور رب ارشاد فرماتا ہے کیا اس قوم سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑیں اور رسول کے نکالنے کا ارادہ کیا، حالانکہ انہی کی طرف سے پہل ہوتی ہے۔ اب لڑنے کا جواز اللہ نے بتایا۔ کوئی کہے بھائی ہم کیوں لڑیں، وہ اپنے کام سے کام، ہم اپنے کام سے کام، تو نہیں، اللہ نے فرمایا کہ ان سے ضرور لڑا جائے گا جو نبی کو مکے سے نکالنے کے لیے درپے ہوئے، جنہوں نے مسلمانوں کا نقصان پہنچایا، ان کی املاک تباہ کی، جائیداد چھینی، مال و دولت لوٹا، ان کے اہل و عیال کو ہلاک کیا۔ ایسوں سے کیوں نہیں لڑا جائے گا؟ ایسوں سے لڑا جائے گا۔ کب تک لڑا جائے گا؟ جب تک وہ اپنے مزاج میں بغاوت اور عداوت رکھتے ہوں اور ان کے سینوں میں بغاوت کا شعلہ ابھر رہا ہو۔ لیکن جب مائل ہو جائیں اور تائب ہو جائیں تو پھر سینے سے لگا لیا جائے گا۔ آگے رب ارشاد فرماتا ہے وہم بدؤکم اول مرہ، حالانکہ ان کی طرف سے پہل ہوتی ہے۔ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، کیا ان سے ڈرتے ہو؟ کیا ان سے ڈرتے ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اللہ نے بے خوفی کا مزاج پیدا کیا۔ کسی کافر و مشرک سے، کسی طاقت اور کسی قوت سے ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس سے ڈرتے ہو؟ اگر ڈرنے ہی کا سوال ہے تو زیادہ مستحق میں ہوں کہ مجھ سے ڈرو، اس لیے کہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ تو میں ہوں، ساری قوتوں کا قادر مطلق تو میں ہوں۔ مجھ سے بڑھ کر کس کی طاقت ہے، مجھ سے بڑھ کر کس کی قوت ہے؟ کسی باطل سے کبھی نہ ڈرنا، ڈرنا ہو تو اپنے خدا سے ہی ڈرنا۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا ان سے ڈرتے ہو؟ تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان رکھتے ہو۔ قاتلوہم یعذبوہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔ اور رب نے ارشاد فرمایا تو ان سے لڑو، اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں اور انہیں رسوا کرے گا۔ وینصرکم علیہم، اور تمہیں ان پر مدد دے گا۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ ان سے ڈرو مت، اس سے زیادہ مستحق میں ہوں کہ مجھ سے ڈرو۔ اور مجھ سے جب ڈرو گے نا، تمہارے سینوں سے جب باطل کی ہیبت ختم ہو جائے گی تو حوصلہ بلند ہوگا۔ جب لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ گے تو رب ارشاد فرماتا ہے تمہارا خدا تمہاری مدد کرے گا اور انہیں تو عذاب دے گا۔ تمہارا خدا انہیں عذاب دے گا، تمہارے ہاتھوں انہیں رسوا کرے گا، ہلاک کرے گا، ذلیل کر دے گا، اور تمہیں تمہارا رب مدد دے گا۔ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کا جی ٹھنڈا کرے گا، دل تمہارا ٹھنڈا ہوگا، سکون ملے گا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور ان کے دلوں کی گھٹن دور فرمائے گا، اور اللہ جس کی چاہے توبہ قبول فرمائے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔